اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ یہ اس سلسلے کا کتاب کو جو ہم نے باقاعدہ پڑھنے کی نشستیں اپنی شروع کی ہیں، اس سلسلے کا آج ہمارا دوسرا درس ہے انشاءاللہ۔ تو باب اول، کیونکہ دروس جو ہیں ان میں وہ ریکارڈڈ ہیں، اس لیے جو بھی پرانی بات چیت ہے اسے دہرانے سے بہتر ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور آپ کو اگر کوئی ریویژن کرنا ہے تو آپ درس سے پہلے یا جب فارغ ہوں تو دوبارہ سے ان پرانے دروس کو سنیں۔ تو پہلا باب جو ہے اس کتاب کا، اس میں سنت و جماعت کو لازم پکڑنے کی تاکید کا بیان۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر حضرت عمر کے جو صاحبزادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مقام جابیہ میں لوگوں سے فرمایا کہ جس طرح میں کھڑا ہوں اس طرح ہم میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا۔ پس فرمایا کہ تم میں سے جس کو وسط جنت مرغوب ہو اس کو چاہیے کہ طریقہ جماعت کو لازم پکڑا رہے، کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہے اور وہ دو سے دور تر ہے، یعنی ایک سے جب دو ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اکیلے انسان کے اوپر جو ہے وہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے ڈاکیومنٹریز وغیرہ میں دیکھا ہو کہ وہ جو جب شکار کیا جاتا ہے، جو جانور جب شکار کرتے ہیں، جیسے وولفز جب شکار کرتی ہیں، سمجھ لیں ان کا یہ ہرن ہوتے ہیں یا بکریاں ہوتی ہیں یا کوئی اور گائیں ہوتی ہیں، تو وہ جو ریوڑ میں جاری ہوتی ہیں تو وہ ان کے اوپر حملہ نہیں کرتی، لیکن کوئی ایک آدھی جو پیچھے رہ جاتی ہے، جو الگ ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور یہی طریقہ کار، اور نیچے اس کا حوالہ ہے کہ ترمذی کتاب الفتن میں یہ حدیث آئی ہے جو یہاں حدیث بیان ہوئی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کا فائدہ جو ہے، ہم نے کل بھی مطلب صبح دوسرا جو پہلا درس ہوا تھا اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کتاب کے مطالعے کا جو پہلا درس تھا کہ فائدے سے مراد اس کا لب لباب، جو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں، کہ یہ حدیث متعدد عبارات سے مذکور ہے، اور شاید مصنف جو ہیں وہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ارشاد کیا کہ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بعض نے کہا کہ خطبہ جابیہ میں، اور بعض نے بدون ذکر جابیہ کے بھی روایت کی، یعنی ایک سے دو کئی روایتوں میں جگہ کا جو ہے اختلاف ہے۔ تو یہ حدیث طویل ہے، طبرانی نے معجم صغیر میں مسند کیا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ جابیہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے ہم کو خطبہ سنایا، بس فرمایا کہ جیسے تم میں کھڑا ہوں اسی طرح ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم لوگ بزرگی مانو میرے اصحاب کی، پھر جو اصحاب کے بعد ہوں گے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ آدمی گواہی دے گا حالانکہ وہ موقع پہ حاضر اور گواہ نہیں کیا گیا تھا، اور قسم کھائے گا حالانکہ اس میں قسم نہیں چاہی گئی،
بس جس کو یہ پسند ہو کہ وہ وسط جنت میں گھر پاوے تو چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے، کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہے اور وہ دو 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 سے دور تر ہے۔ خبردار رہو کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، کیونکہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ خبردار کہ جس شخص کو اس کی برائی ناگوار گزرے اور اس کی نیکی اس کو خوش کرے، وہ مومن ہے۔ تہائی یعنی اس کی بھی جو ہے سنن ابن ماجہ، اس کا حوالہ نیچے موجود ہے نمبر 2 کے حوالے کے ساتھ۔ تہاوی نے اس کو مختصر روایت کیا۔ طبرانی نے دوسرے مقام پر کہا کہ اس حدیث کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ربیع بن حراش ثقہ تابعی وغیرہ ہم نے بھی حضرت عمر سے روایت کیا۔ تو امام ترمذی نے بطریق عبداللہ بن عمر کہ حضرت عمر سے پورا خطبہ جو ہے کہ نقل کیا ہے، اپنی کتاب میں جابیہ روایت کیا، اور اس میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ لوگوں تم پر فرض ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو اور خبردار پھوٹ سے بہت بچو۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو اس وقت ہم یہ جماعت کے بارے میں ہم پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جماعت کا جو بہت زیادہ تلقین ہے، تو سب سے پہلے باب جو ہے انہوں نے کا باندھا کہ لوگوں شیطان کا تنہا لوگوں پہ جو ہے سمجھ لیں حملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر انسان جماعت کے ساتھ رہے، اور ہمارے ہاں جیسے اب تو پوری دنیا میں کمیونٹیز کا ایک کانسیپٹ ہے، اب کمیونٹیز ہوتی ہیں جی، مسجد کی کمیونٹی الگ ہے، آپ کی جی کوئی اور جو ہے آپ کی دوستوں کی کمیونٹی الگ ہے، تو اب لوگ اس طرح سے جماعتوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جماعت سے مراد یہ بھی ہے، یعنی اس طرح سے بھی انسان اگر لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن بعض اوقات ساتھ رہنے سے، اس طرح کی ساتھ رہنے سے جن میں رینڈم لوگ ہوتے ہیں، اور تو ان میں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں سے غلط چیزوں کو سیکھ لے گا۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ ایسے لوگوں کا جمع ہونا، جماعت سے یعنی جمع ہونا، ان کا ایک آپ کا ان کے ساتھ رہنا، وہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جو ایمان میں آپ سے زیادہ اچھے ہوں، کیونکہ جب وہ آپ سے زیادہ اچھے ہوں گے تو آپ جب ان کے ساتھ رہیں گے تو انہیں دیکھ کر آپ کے اندر ایک شوق اور ذوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ اور اگر انسان اپنے سے ہلکے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو کیا ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آتے تھے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ جن جن لوگوں کے یعنی اللہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا رات عشاء کی نماز میں ہم جب وطر پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں ان سے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم نہیں ہوتے۔ یعنی نماز میں تو روز رٹے لگاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا گناہگار ہو، وہ جو ہے وہ سود خور ہو، ہم اس سود خور کو کی تو بڑی عزت کرتے ہیں، وہ رشوت لے کر اس کا گھر بہت بڑا ہو۔ وہ پاکستان میں کراچی میں ہم رہتے تھے، تو وہ وہاں ہمارے کوئی رشتہ دار تھے اور ان کا کلفٹن میں گھر تھا، اور وہ کلفٹن کے بھی سب سے مہنگے علاقے میں گھر، اور وہ پورا گھر سفید مرمر سنگ مرمر کا بنا ہوا، اور کیا اس کی جو ہے انہوں نے زیبائش آرائش، جب ہم بچے تھے اس وقت کی بات ہے یا تھوڑے نوجوانی کا زمانہ تھا، تو مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جی بس ان کے گھر کی جو بس ان کی جو عزت تھی نا، وہ خاندان میں کسی کی عزت نہیں ہوتی، بڑے سے بڑا بھی ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا تعظیم میں کہ یہ ہیں جو آئے ہیں بادشاہ سلامت، ان کی بیگم کی، ان کے بچوں کی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہے ان کو جو ہے ظاہر اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے پہلے، تو اسی طرح اللہ نے سسٹم بنایا ہے وہ اس کا کفارہ ادا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ یوں کر کے معاف کرتا ہے کسی کو، تو اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے دے پروردگار ان کی زندگی میں کہ وہ اپنے ان ماضی کے جو معاملات ہیں ان پر توبہ کریں۔ لیکن یہ وقت نہیں بدلا، ہم بچپن میں تھے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بس انسان کے پاس پیسہ ہو اور وہ خرچ کرتا ہو تو لوگ ان کے اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نیک ہیں یا بد ہیں۔ تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی اس پر ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو جماعت سے مراد یہاں پہ جب بھی ہم جماعت سے بات کریں گے تو مراد یہی ہے کہ انسان
اللہ سے ایسے وہ سورہ عنکبوت خاص طور پہ اس موضوع پر بہت زبردست صورت ہے. اس وقت تو ممکن نہیں ہے، ہمارے جو دوسرے دروس چل رہے ہیں جس میں ہم منتخب نصاب کو پڑھتے ہیں اس میں ہم کر چکے ہیں اس درس کو، کہ اس کے اندر کیونکہ ایمان کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے، یعنی شرط تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت بیان ہوئی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ لوگ یہ کہنے پر صرف ان کو جنت دے دی جائے گی یا چھوڑ دیے جائیں گے تو وہ ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. اللہ کی تو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ کی تو ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے، ایسی پکی سنت ہے کہ لقد اور فعل ماضی جب آتا ہے تو اسے کہتے ہیں جواب القسم. یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے کہ میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، میں تو ایسے کرتا ہوں. ہم تو آزماتے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا. جب یہ آیات اتری ہیں تو حضرت خباب بن الرت اپنے کمر لے کر آئے جلی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جلدی مچا رہے ہو. تو یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جان کے رہے گا. مراد اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے، حجت تمام کرے گا. دنیا میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، کل ابو جہل اللہ کی عدالت میں، ابو لہب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تو مجھے بھی موقع دیتا، میں بھی اچھا بچہ بن کے رہتا، میں بھی ایمان لاتا، میں بھی ایسی ایسی قربانیاں دیتا اور آج جنت حاصل کرتا تیرے اس انعام کو. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ، یہی تو آج ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں، اللہ ہماری ان تمام ریکارڈنگز کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو میرے اس بندے نے اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی. یہ دیکھو ابراہیم کو، یہ دیکھو نوح کو، یہ دیکھو لوط کو علیہ السلام، سلام علی نوح فی العالمین، جنہیں قرآن سلام علی ابراہیم، سلام موسیٰ ہارون، سلام علی الیاسین. ایسے ہی نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو جو ہے وہ سلام پیش کیا کہ ان کی جو ذرا کارگزاری تو دیکھیں، ان کی قسمیں کھائی گئیں قرآن مجید میں کہ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ. دیکھو ان شخصیات کو، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم، یہ ہے انسان کو اللہ نے بہترین تخلیق پر پیدا کیا. دیکھو یہ اللہ کے ماسٹر پیس، یہ اپنے سروائیول آف دا فٹسٹ میں فٹسٹ ہیں، یہ ان سے زیادہ فٹسٹ کوئی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ دنیا کا فٹسٹ ترین آدمی، ان سے زیادہ کوئی فٹسٹ نہیں. اسی کو کہا سورہ نون کے اندر کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آگے جا کے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ انسانیت کے بہترین جو خلق ہے اس پر ہیں. اس سے مراد یہ دیکھو ان کا کیریکٹر، یہ دیکھو ایپسٹین فائل کے اندر جو گالی دینے کو دل کرتا ہے ان کو کہ ان غنڈوں کو دیکھو، کیا یہ ہماری جی سالوں سے جی ہم سن رہے ہیں، ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں کہ جی وہ 9 سال کی تھی عائشہ، 9 سال کی تھی عائشہ، اور یہ اپنی 9 سال کی اور اپنی 8 سال کی اور اپنی 7 سال کی بچیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہاں تو اتنا بڑا اعزاز ہے، وہ 9 سال کی بچی سے تو پوچھو کہ وہ خوش ہے کہ نہیں ہے محمد رسول اللہ کے گھر میں. جب وصال ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 18 برس کی تھی. اب تو بتا سکتی ہیں، اب تو کوئی پریشر نہیں ہے، اب تو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 60 کی ایج تک زندہ رہی ہیں، اتنی میچور ایج بھی انہیں ملی ہے، تو اب بتائیں گی سچ. لیکن کیا بتا رہی ہیں؟ یہی بتا رہی ہیں کہ کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، بالکل صحیح سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب وہ عورت میچور ہو چکی ہے، اسے پتا ہے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ کیسی زندگی گزاری، کہ اب بتائیے ان کا اخلاق. تو فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ ہے عائشہ، ذرا عائشہ کا خود کا سٹیٹمنٹ، ہمیں نہ بتاؤ کہ وہ 9 سال کی تھی، یہ پڑھو کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں. تو یہ جب جماعت کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جو بھی میسر ہو انسان کو، انسان ان کے ساتھ رہے. لیکن اللہ سے وہ جو ہم سورہ عنکبوت کا ذکر کر رہے تھے
کہ جب انسان اللہ اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ دار تو کٹ جاتے ہیں اس کے سارے، وہ تو سارے راشی پاشی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو نیک اور پرہیزگار ان کے قریب کر دیتا ہے، وہ ان کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ اس جماعت کے اندر اللہ انہیں داخل کر دیتا ہے، ان کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا تکیہ کلام ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں جب ہم جماعت کی بات کریں گے تو آپ سب نے یہی، تو یہ کب ملتی ہے ایسی جماعت، کب نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کی جماعت انسان کو، کہ اللہ دنیا کے بہترین اللہ والے آپ کے ساتھی بنا دیتا ہے، آپ کے مددگار بنا دیتا ہے، یہاں آپ ان کو میسج کرتے ہیں، وہاں آپ کو وہ جواب دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک بالکل رشتہ داری کا ایک رشتہ داری بن جاتی ہے انسانوں میں، اور اب آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کو جب مدد کی ضرورت ہو اللہ نے بندے بھی آپ کے قریب کر دیے، جاننے والے پہچاننے والے۔ تو ہم مزید آگے چلتے ہیں ان صفات میں کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ روایت جو ہے یہ حضرت عمر سے بدون قصہ جابیہ کی روایت کیا کہ عرفجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور جو کوئی جماعت سے مخالف ہو شیطان اسی کے ساتھ ہے۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا۔ پس یعنی ہاتھ سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک طرح سے جیسے سایہ ہوتا ہے، تو اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ پس جب ان میں سے کوئی پھوٹ کے الگ ہوا تو اسی کو شیطان اچک لیتے ہیں، پھر جیسے بھیڑ یا گلے سے الگ بھٹکی ہوئی بکری کو اچک لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں بھی مثال دی، بہت زیادہ یہ مثال آنکھوں میں رہتی ہے، کبھی ڈاکومنٹریز میں موویز میں یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں ہماری۔ تو اس لیے اکیلا جو ہے وہ اس پہ شیطان کے حملے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان کو جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ جیسے جب ہمارے آیت بر کا درس ہوا تھا تو اس میں بھی ہم نے ایک بات اور ایک نقطہ اور ہے وہ بھی میں یہاں ذکر کرتی چلوں مختصر، کیونکہ ہمارا کوئی اسکول کا سلیبس تو ہے نہیں کہ جو جلدی ختم کرنا ہے ہمیں، اور جی پرنسپل صاحبہ جو ہے وہ میرے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ جی ستمبر میں بچوں کے ایگزام ہیں، آپ کو اس سے پہلے سلیبس ختم کروانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تو ہم بات کو سمجھ کے ہی آگے چلتے ہیں۔ تو وہاں ہم نے ان دروس میں جو ہے ہم نے ایک بات اور کی تھی کہ جو آیت بر کو، تو میں اس وقت یہاں پہ طویل آیت ہے اس کو میں ذکر نہیں کر رہی، سورہ بقرہ کی آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب مغربی للآخر، طویل آیت ہے، لیکن اس میں جو ہم نے ایک بات اور ذکر کی کہ ایک انسان کی ضرورت ہے نیک بننا، یہ انسان کے اندر کی ایک یعنی ہمارا جو ایک ضمیر ہے اس کی ضرورت ہے۔ ہر انسان جو ہے، جیسے کوئی آپ کہیں کسی مجلس میں بیٹھی ہیں اور وہاں پہ کہیں آپ اسکول گئی ہیں، کسی پارٹی میں گئی ہیں، کسی دعوت میں گئی ہیں، کسی مسجد کے فنکشن میں گئی ہیں، تو وہاں سب عورتیں بیٹھ کے اب آج کل کا جو فیشن ہے اس میں ایک بتا رہی ہیں کہ وہ جی میری کلاسز چل رہی ہیں اور میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے اور یوں ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی مجھے بھی جستجو ہوتی ہے کہ بھئی اچھا یہ گھر بیٹھ کے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو نیکی جو ہے وہ یہ ایک انسان کا ضمیر جو ہے وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی اس کو پسند ہے۔ تو اب جب انسان نیک بننا چاہتا ہے تو اس نیکی کے بننے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے انسان کے، کہ انسان جو ہے شیطان کو بڑا پسند ہے کہ انسان کو بس ایسی نیکی کے جھاڑ پہ وہ بٹھا دے جو صرف نام کی نیکی ہو، اس کے اندر روح نہ ہو، نیکی کی روح نہ ہو، بس نیکی اوپر سے نیکی ہو۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے ایسی نیکی سے کہ ان کو ایسی نیکیاں، ایسے دروس میں یہ جائیں کہ وہ ان کی باجی ٹاچی شائٹ ٹائپ کی جو چیز ہیں بس ان کو یہ بتائیں کہ نماز کے کتنے جو جی، حالانکہ یہ سب بھی دین کا بہت اہم پہلو ہے، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے کہ جی نفافل پڑھے انسان اس کا اتنا ثواب ہے، روزے رکھو اس کا اتنا ثواب ہے، حج کے اتنے، عمرے کے اتنی برکتیں، اور یہ بس اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ سود کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
لوگ اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، اس پہ سارا جو ہے وہ ہندوانہ پیلے دوپٹے ہوں گے، یہ جی ماں اما جان بھی ڈانس کر رہی ہوں گی، ابا جان بھی لگے ہوں گے، دو ٹھمکے ادھر، گانے آج کل کے اتنے واہیات اتنے واہیات اتنے واہیات کہ ان کو سن کے انسان خودکشی کر لے اپنی، ان کی شاعری سن کے کہ جی اب ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم تو شاعری سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، ہمیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اس مجلس میں تو بیٹھا ہی نہیں جا سکتا، جس مجلس میں پھر اس مجلس میں ان گانوں کے اوپر لڑکے لڑکیاں ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، بچیاں ہماری ایسی ایسی تیاری کر کے آتی ہیں کہ بس جو ہے وہ مرد جو ہے وہ تو اس کا بیڑا غرق ہو ہی گیا. تو اب وہ تو یہاں اس کے بارے میں کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. وہ ان کی استانی صاحبہ بھی آئیں گی، ان کے لیے ایک بڑی ٹیبل ریزرو ہوگی اور وہاں پہ وہ بیٹھی ہوں گی، ادھر سارا ہنگامی اجلاس چل رہا ہوگا شیطان کا، اور انسان بڑے خوش ہو کے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو آئے گا کہے گا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا مطلب جو اللہ نے چاہا. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم جب ماشاء اللہ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظر نہ لگے، یہ اللہ نے یوں چاہا تھا بس یہ ہو گیا، بس یوں یہ رہا. تو یہی شیطان ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کو سب کو اللہ کے ٹائٹل پہ ہم سارا کرتے رہیں اور سارے کام چلتے رہیں ہمارے. تو یہ آج کی دنیا ہے کہ جس کے اندر تو شیطان ہم سے ایسی نیکیاں کروانا چاہتا ہے کہ وہ نیکیوں کے اندر روح نہ ہو. ایک طوائف ہوگی وہ دھندا کرتی ہوگی اور دھندا کرتی ہوگی، لیکن وہ کوئی مسجد میں چندہ بڑا دیتی ہوگی یا کسی مزار پہ جا کے جی دھمال ڈالتی ہوگی، اور جی بس وہ اس کو دیکھ کر حال چڑھ جاتے ہیں لوگوں کو. اور وہ جی کون سے نصرت فتح علی خان کون تھے جن کی قوالیاں بڑی مشہور ہیں، بس وہ پیچھے چل رہا ہوگا اور یہ جی بڑی یہ بڑی اللہ والی ہیں یہ. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے وہ بتائے گی کہ اس کی اتنی مجبوریاں ہیں، وہ کیا کرے، وہ جسم نہ بیچے تو وہ اور کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی اور حل نہیں ہے اس کے علاوہ. تو وہ نیکی کا تو اس کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ نیک ہو، ورنہ وہ تو اس کا ضمیر اسے کھا جائے گا وہ نیک نہیں ہوگی. تو وہ ڈاکو بھی ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب فلموں سے اللہ نے بچایا، لیکن یہ کہ وہ بچپن میں دیکھتے تھے وہ فلمیں بڑی اچھی لگتی تھی ہمیں بچپن میں کہ جی وہ ڈاکو ہیرو ہوتا تھا فلم کا اور وہ جی ڈاکہ ڈال کے آتا تھا اور سارے غریبوں کی پھر وہ مدد کرتا تھا، تو وہ ڈاکو ہیرو ہوتا تھا. تو ہمارے ہاں تو یہ نیکی کا تصور تو ہے کہ ڈاکہ تو ڈال کے لائے گا وہ آدمی. آج ہمارے ہاں طریقہ بدل گیا، آج ہم گھر بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر بینکوں کو لوٹتے ہیں، کریڈٹ کارڈز ہم بنواتے ہیں، ہم اس طرح سے یہ کام الٹے کرتے ہیں اور وہ کام الٹے کرتے ہیں. آج ہم نے لوٹ کھسوٹ کے دوسروں کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، دوسروں کا مال، شوہر بیوی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، بیوی شوہر کا مال ہڑپ کر جاتی ہے. وہ ایک بیگم صاحبہ نے بتایا کہ جی ہم نے گھر بیچا تو وہ کینیڈا میں قانون ہے کہ میاں بیوی دونوں کے اکاؤنٹ میں وہ 50% پیسے دیتے ہیں، ان کے حساب سے دونوں کا ہے، یہ گھر دونوں کے نام تھا تو وہ 50% دونوں کو آ جاتا ہے. تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ یہ تو 50% میرا ہے، گورنمنٹ نے مجھ کو دیا ہے. ہم نے ان کو مسئلہ بتایا کہ بہن جی ہاں اگر آپ جب یہ گھر خریدا گیا تھا اس وقت آپ بھی کام کر رہی تھی اور آپ نے بھی انویسٹمنٹ کی تھی تو پھر تو آپ کا بنتا ہے، لیکن آپ گھر بیٹھ کے مزے سے ناشتے کھانے صبح اٹھ کے جی مارننگ شو آپ دیکھ رہی تھی اور میاں آپ کے ساری مشکل کر رہے تھے، اب گھر بیچنے پر آپ کا مال ہو گیا. تو یہ ہمارے یہاں تو بھائی ہر بندہ کھڑا ہوا ہے انتظار میں کہ کیسے کسی دوسرے کا قبضہ ہو جائے. تو ہم تو شوہر بیوی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، بیوی کے پاس شادی ہوتی ہے جو زیور ہوتا ہے شوہر کی نظر ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہے اس سے لے لو، اس کے پاس رہے گا تو یہ مضبوط رہے گی اور میں کمزور رہوں گا تو اس سے لے کے میں اپنے کھا پی کے اس کو سب چٹیل میدان کر دو تاکہ اس کے پاس کچھ رہے نہ اس کے بعد ہم بھی کہیں گے ہمارے پاس ہے ہی نہیں دینے کو، ہم کہاں سے دیں. تو تباہی ہی تباہی ہے. تو خیر واپس آتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ اس کی اہمیت کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو جماعت میں آپ کے ایسے لوگ ہونے چاہیے آپ کے ارد گرد جو آپ کو دین کے معاملے میں کھڑا کریں، مزید آپ کے اندر توانائی پیدا کریں. آپ کہیں گرنے لگیں تو آپ کو پھر حوصلہ دیں. جیسے انسان گرنے لگنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی پریشانی آ گئی تو بندہ بتائے کہ بھائی مجھے بھی دیکھو میں بھی اس پریشانی میں ہوں.
انسان اپنے آپ کو، جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ہم تو دوسروں کو یہ دکھاتے ہیں آئیڈیل فیملی، یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہماری فیملی ایک آئیڈیل فیملی ہے. دوسرا اپنے آپ کو وہ جلتا بھنتا رہتا ہے یہ سوچ کے کہ میرے دیکھو بچہ میرا ٹھیک نہیں، دیکھو اس کے بچے کتنے اچھے. وہ ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ یہ اصلیت نہیں ہوتی. اصلیت کے حساب سے تو ہر گھر کا حال ایک ہی ہے. شیطان جو ہے وہ ہر جگہ پہ اپنے جو ہے جڑیں مضبوط کر چکا ہے. تو فائدہ جو ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ رواہ احمد معناہ فی الترمذی عن ابن عمر وابن عباس قوله کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یعنی اب اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ یعنی اللہ کی حفاظت اور رحمت ہے. جیسے بندوں میں یہ محاورہ معروف اور مشہور ہے کہ فلاں مفلس کے سر پر ہاتھ رکھو کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے. یعنی یہ ہاتھ رکھنا کسی کے سر پر، یہ ہمارے یہاں اردو محاورے میں بولا جاتا ہے، اس کا حوالہ دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک خط سیدھا کھینچا، ایک لکیر یعنی کہ کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ مستقیم ہے. پھر اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچے یعنی مختلف لائنیں اور کھینچی. پھر فرمایا کہ یہ کج راہیں ہیں، ان میں سے کوئی راہ خالی نہیں اس پر جس پر شیطان نہ ہو جو اپنی راہ کی طرف بلاتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور اس کا حوالہ نیچے ہے کہ یہ جو کتاب حدیث کی کتاب جو ہے اس کا یہاں پہ، اور یہ سورہ انعام کی آیت ہے. ترجمہ ہے کہ بے شک یہی میری سیدھی راہ ہے، تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راہوں پر نہ چلنا کہ وہ تم کو میری راہ سے جدا کر کے بچلا دیں. یعنی ظاہر ہے اس میں یہ بھی ظاہر ہے، مراد ہے کہ انسان اپنے لیے زندگی میں جب ایک دفعہ ایک رستہ طے کر لے، وہ کہتے ہیں نا جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو ملت کہا جاتا ہے حالانکہ اکیلا بندہ ہے. جیسے ابھی ہم تو جماعت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس ایک انسان کو دیکھو کہ اتنا ڈٹرمنٹ تھا وہ آدمی کہ اس کو پتا تھا کہ مجھے کس رخ پہ جانا ہے. ہماری سائیکالوجی میں یعنی کہا جاتا ہے کہ جس رخ پہ ہر انسان جس رخ پہ جا رہا ہے اور کوئی ایک انسان اس کے اپوزٹ کسی رخ پہ جا رہا ہے تو اسے ایب نارمل بیہیویئر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایب نارمل آدمی ہے. تو آج واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو لوگ آپ کو ایب نارمل کہتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح بندہ نہیں ہے. وہ جیسے شعیب علیہ السلام کو لوگ کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی آفرز آئیں کہ وہ اپنے رستے کو بدل لے. ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے رشتہ داروں نے، قبیلے والوں نے جو ان کے تھے کتنی حجت بازی کی ان کے ساتھ. تو یہ جو انبیاء کی شخصیات ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہوتی ہیں کہ کیسے ایک انسان ایک ملت کے برابر ہے، جیسے جماعت کے برابر. پوری جماعت جو کرتی مل کے، اور وہ ایک اکیلا آدمی کیسے اتنا ڈٹرمن ہے. شیطان کتنی دفعہ آیا ہوگا، کیا کیا اس نے طور طریقے نہیں کیے ہوں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن، ان کی پرسیورنس، ان کا جو ثابت قدمی ہے، ان کا جو صبر ہے، ان کا جو استقامت ہے، ان کا جو اللہ کے ساتھ توحید کا معاملہ ہے، اس کو دیکھ کر اس کی کہیں نہیں چلی. تو بے شک یہی میری سیدھی راہ ہے، یعنی جو اللہ کا رستہ ہے ایک دفعہ انسان کو سمجھ آ جائے، انسان فیصلہ کر لے، اب اس کا ہاتھ جائے، اس کا بازو جائے، اس کا پیر کٹے، اس کے مال جائے، اس کی جان جائے، اس کے بچے جائے، کچھ جائے، واپس نہیں اس نے، کیونکہ پیچھے دلدل ہے. انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا جو ہے وہ سفر ہے کہ ایک دفعہ آپ اس سفر پہ اللہ کی طرف جب آپ نے مارچ شروع کر دی ہے، اب اس کے بعد آپ جیسے ہی پیچھے کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے، یعنی آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ اس لیے مشکلیں آ رہی ہیں، تو بس بندہ دلدل میں، آگ میں، پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمیوں کا بھیڑیا ہے، یعنی جس کو جماعت کی راہ سے جدا پاتا ہے ہلاک کر دیتا ہے.
جیسے بکریوں کا بھیڑ یا جس بکری کو گلے سے دور اور بھٹکی پاتا ہے پکڑ لیتا ہے، بس خبردار تم پھوٹ کر مختلف راستوں پر چلنے کے سے بچنا، یعنی آپس میں انسان لڑائی کرتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد اکیلے راستے پہ جاتا ہے تو بس شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور تم پر واجب ہے کہ جماعت و عامہ مومنین و مسجد کو لازم پکڑو، ٹھیک ہے، یعنی انسان کے علاقے میں جو مسجد ہو انسان وہاں جا کے، جیسے مردوں کی عادت ہونی چاہیے کہ وہاں آئیں جائیں، اور مومنین جو یہاں ذکر آیا کہ جو عام مومن جو ہیں ان کو انسان ان کے قریب رہے، ساتھ ساتھ رہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سے 2 بہتر ہیں اور 3 سے 4 بہتر ہیں، یعنی جماعت جتنی زیادہ بڑی اور مضبوط ہوگی اتنی بہتر ہے۔ بس تم پر واجب ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو سوائے ہدایت کے جمع کرے، یعنی ہدایت ہی پر متفق کرے گا، یعنی جب زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے، وہ ہدایت پہ ہی ہوں گے۔ تو ہدایت ظاہر ہے، جب ہم ہدایت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر انسان کلی ہدایت پر ہے، یعنی وہ ایک جنرل ہدایت ہوتی ہے، اور اس کو پھر کوئی انسان جو ہے وہ کسی خاص سمت پہ کام کرتا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ بندوں سے مختلف کام لیتا ہے اور ان کو پھر مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے۔ اب جیسے اکثر دیکھیں ہم یہ آج جماعت کی بات ہو رہی ہے تو ہم ڈاکٹر عبدالسمیع کا ذکر کرتے ہیں، ہم خالد عباسی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں، تو خاص طور پہ یہ دونوں ڈاکٹر اسرار احمد کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کی جو جماعت ہے تنظیم اسلامی، اس میں کیا ہوا کہ اس میں خالد صاحب کا کچھ ڈسپیوٹ ہوا اور انہوں نے ایک نئی جماعت بنا لی۔ تو ظاہر ہے جو سمجھ لیں کہ جو تنظیم کے جو لوگ ہیں، تو آپ تنظیم کے ساتھ بھی اپنی، اور وہاں پہ کوئی ایسا عورتوں کا اسٹرکچر نہیں ہے، یعنی وہ آپ کو کہیں گے کہ جی بس ٹھیک ہے آپ کی بیعت ہو گئی ہے، آپ ایسے عورتوں کے کسی گروپ میں آ جائیں جہاں تفسیر ہو رہی ہے، جیسے ہم کر رہے ہیں، ہم اسی جماعت کے ساتھ ہیں، انہی کا لٹریچر پڑھاتے ہیں، انہی کا نظریہ آگے دیتے ہیں، تو ہم اسی جماعت کے ساتھ ہیں، اور جو ہے اس جماعت کے اندر یہ دونوں انہی کے شاگرد ہیں، اور ان میں جو ہے وہ کسی موقع پر جو ہے وہ اختلاف ہوا۔ ایک موقع پر میں چلے نام نہیں لیتی یہاں پہ اب کسی کا بھی، تو میں نے کسی تنظیم کے ایک بڑے جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے بڑے جو شاگرد ہیں ان سے جب پوچھا کہ بھئی یہ ایسا الزام جو ہے وہ خالد صاحب لگاتے ہیں کہ جماعت نے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو کی سوچ تھی اس سے ہٹ گئی ہے۔ حافظ عاقب سعید صاحب جو تھے، جو اس وقت جماعت کے جو ہے وہ امیر تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ہر ایک کا انسانوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، تو وہ جو حافظ صاحب تھے ان کا مزاج کے حساب سے ذرا سافٹ جو ہے وہ، ظاہر ہے ڈاکٹر اسرار احمد تو بہت ہی جو ہیں وہ سختی جس کو ہم کہتے ہیں، یا ان کے جو نظریات ہیں اس کے اندر اللہ نے ان کے اندر ایک بہت بڑا کام بھی لیا، ان کو جو قرآن کی ان کے دروس سنتے ہیں تو وہ 30 منٹ کا درس انسان کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے، کہ اگر انسان واقعی توجہ سے سن رہا ہے، یعنی ہم جیسوں نے بھی ان کو سن کے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا، ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی کہ ہم آج کسی سے بات کرنے کے قابل ہوتے۔ تو وہ اس وقت جو ہے وہ تنظیم میں کچھ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہوا، کچھ سوچ کے حساب سے ظاہر ہے، اور تو اس پر جو ہے ان کا اختلاف ہوا خالد صاحب کے ساتھ، تو خالد صاحب نے ان دنوں میں ان کو جماعت سے شاید انہوں نے نکال دیا، اس طرح کے کچھ حالات ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک نئی جماعت بنا لی۔ اب وہ جماعت جو ہے اپنی جگہ پہ ایک جماعت ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جماعت اتنی، ظاہر ہے تنظیم اسلامی جو ہے وہ تو ظاہر ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی جو بیس جماعت ہے، اور ظاہر ہے اتنی ٹیکنیکل باتیں جو خالد صاحب بیان کرتے ہیں عام لوگ ان ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑتے، عام لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ ایک ایمان سب سے زیادہ ٹیکنیکل، ان کا جو ہائیسٹ لیول پہ بھی موضوع ہوگا، انہیں اسلام اور ایمان کا فرق سمجھا دیا جائے، ایمان کی محنت انہیں سمجھا دی جائے کہ ایمان کی محنت کیا ہے، توحید اور شرک کا انہیں فرق بتا دیا جائے، شرک کی اقسام بتا دی جائیں، ان کے توحید کو
کلیئر کر دیا جائے, توبہ کے طریقے ان کو, بس اتنا عام آدمی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو اتنا آ جائے. یہ سارے مسائل اس کے ہوتے ہیں. اس کے مسائل, اس کے اوپر کی جو باتیں ہیں, ٹیکنیکل باتیں, وہ بہت باریک باتیں ہوتی ہیں. اس کو عام لوگوں نے, جیسے ایک دفعہ ایک ہمارے درس میں آتی ہیں, انہوں نے مجھے کہا, کہیں مجھے ملی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے تو خالد صاحب کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ اتنی ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں اور ہمارا عام لوگوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ان باتوں میں نہیں ہوتا, اور ان سے ان کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا. ان بحثوں کو ہم سیکھ بھی لیں گے تو کوئی حاصل نہیں ہے. تو ہمارے لیے کوئی یہ دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں, ہمارے لیے یہ ایک ہی جماعت ہے. یعنی جماعت سے مراد آپ ادھر ہوں یا ادھر ہوں. لیکن ظاہر ہے مجھے پھر وہی, جب وہ تنظیم کے کسی جو بڑے عالم سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو ان کی جماعت ہے, یہ صرف ان کے پاس مطلب زیادہ کوئی ان کی ظاہر ایک نئی جماعت ہے, تو وہ آن لائن ہی صرف ان کا ایک, جیسے اب میں ہوں فی الحال میں آن لائن پڑھا رہی ہوں, یعنی لیکن ہم تو یہاں 10 ایویڈنسز دے دیں گے کہ بھئی لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم 20 سال کینیڈا میں پڑھا کے آئے ہیں, لوگ گھروں میں آتے تھے, ہمارے بچے گھروں میں آتے تھے, اور کتنے ہی ہمیں ایویڈنس مل جائیں گے کہ وہ پڑھتے تھے آ کے, اور پھر ہم نے اب وقت کی ضرورت کے تحت ہم نے آن لائن پڑھانا شروع کیا. لیکن ان کے پاس ابھی کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, نہ خواتین کا کوئی اسٹرکچر ہے, کہ ظاہر ہے جس پر میرا تھوڑا سا ایک ڈسپیوٹ بھی ہوا, ڈسپیوٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن آرگیومنٹ ہوا کہ بھئی ظاہر ہے ہم خواتین تو بس پھر اس مقصد کے لیے ہیں کہ ہم چندے وغیرہ جمع کریں اور ہم جماعت کو چندہ دیں. مطلب ہمارے لیے جماعت کے اندر کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم جو ہے بس جو ہے یا تو ہم آ کے جو ہے وہ انہی کی کلاسوں میں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ سیکھیں. تو جیسے ڈاکٹر سار احمد کے زمانے میں تو ان کی جو بیگم اور ان کی جو بیٹیاں تھیں, ان کے لیے انہوں نے ایک الگ مدرسہ بنایا ہوا تھا, تو وہاں پہ وہ خواتین کا چلتا تھا اور اب تک چلتا ہے. وہاں پہ اب تک جو ہے وہ انہی کے گھر کی جو خواتین ہیں اس مدرسے کو چلاتی ہیں, اور یہاں مردوں اور عورتوں میں بالکل کسی طرح کا بھی کوئی اختلاط نہیں ہے, ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوتا. تو جماعت جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے. آپ جب یہ جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں, اس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جیسے ہم آپس میں مل کر یہ درس ہوتے ہیں اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, تو ہم جمع ہو گئے, جمع سے جماعت ہے, اور جمع ہو کر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, مختلف موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں. اس سے مراد وہ بھی ہو سکتی ہے جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ جس محلے جس علاقے میں رہتی ہیں وہاں فزیکلی کہیں آپ کا کوئی جماعت جیسا کوئی ایک آپ کا جو ہے اسٹرکچر ہو جس میں آپ جو ہیں وہ ایکٹیو طریقے سے ہو. مگر بس یہ نہ ہو کہ وہ پکنک پہ جا رہے ہیں, ابھی جی ون ڈش پارٹی ہو رہی ہے, ابھی اس کے گھر دعوت ہے, یہ تو تباہی ہے. یہاں ہم جس جماعت کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہ یہ جماعت ہے کہ بس آج مسجد میں کھانا ہے, سب جمع ہو گئے. مسجد میں جی کہا جاتا ہے وہ مسجد میں کرکٹ کا میچ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس میں گناہ نہیں ملے, اس میں ثواب کا کام ہوگا, مسجد میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے. تو بھائی لوگ مسجد میں جمع ہو کے اس کے کوئی پلے گراؤنڈ میں گیم کھیل رہے ہیں, اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ون ڈے پارٹی کا مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم یہاں جماعت جس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایمان کی جو ترقی ہے اس میں مددگار جو آپ کے لوگ ہوں ان کے ساتھ تعلق ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, ان کے آپ قریب رہیں. جیسے کچھ لوگ تو ہوں کہ فرض کریں کہ جو مجھ سے قریب ہوں, مجھے دیکھ رہے ہوں, مجھ سے مل رہے ہوں, اور وہ کسی کو ایویڈنس کر سکتے ہیں کہ جی میں آج نائلہ باجی سے ملی, پاکستان میں ہوں, یہاں پہ میں کراچی میں تھی, میں کئی لوگوں سے مل کے یہاں آئی, پھر لاہور میں کئی لوگوں سے ملی, اسلام آباد میں کئی لوگوں سے ملی. تو لوگ ایویڈنس کریں گے. جب میں کینیڈا میں تھی تو لوگ آتے تھے, ملتے تھے, تو کوئی جانتا ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں ہیں, ہماری زندگی کیسی ہے. وہ جو لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں ان کو ہماری زندگی کا پتہ ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر چیز ہم جو ہے وہ یہ یوٹیوب پہ لیکچرز جاتے ہیں, وہاں تو ہر چیز نہیں کھول کے بیان کر سکتے, ورنہ تو یہ فیملی وی لاگ بن گیا کہ جی ہم فیملی وی لاگنگ کر رہے ہیں قرآن کی آیات کو کھول کر, جو آج کا سب سے ہٹ بزنس ہے کہ بس وی لاگنگ کریں, سب سے زیادہ کمائی اس میں ہے. تو وہ نہ ہو, بلکہ انسان بس ایک مثال کے طور پر اپنے آپ کو, یعنی کوئی ایک بندہ بھی وٹنس کر لیتا ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا فلاں بندہ دیکھو اللہ کے دین کے لیے کتنی مشکل اٹھا رہا ہے,
تو مشکل اٹھانا یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ بڑی ہی خیر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، جس کو اللہ تعالیٰ اس خاص محنت کے لیے چن لیتا ہے اس کو وہ حوصلہ دیتا ہے، وہ ہمت دیتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو بالکل جیسے انبیاء اکرام کھڑے رہے ہر مشکل میں، آگے بڑھتے رہے، پیچھے نہیں جانا ہے، بس انسان کو یہ پتا ہو. بڑی میں نے کوشش کی کہ جماعت کا ایک آپ کو تصور دینے کی، اور اس جماعت کے ساتھ تعلق کو، تو اپنی نسبت کو آپ اگر کسی نظریے کے ساتھ جوڑیں، جیسے مودودی صاحب کے ساتھ اگر آپ جوڑتی ہیں تو آپ انہی کی جماعت کے ساتھ ہیں، آپ کہیں بھی رہ رہی ہوں. اس میں بس یہ ہے کہ آپ کا تعلق کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو ہر وقت آپ کو ایک فوڈ جو ہیں فوڈ آف تھاٹ بھی دیتے رہیں، آپ کی زندگی کے اندر جو کوئی کمی کوتاہی ہو اس کی اصلاح کے لیے بھی وہ کوشش کرتے رہیں. تو ہم آگے پڑھتے ہیں، کم از کم ایک باب آج ہم ختم کر لیں. کہ ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتنہ بنی اسرائیل پر آیا وہی قدم بقدم میری امت پر آنے والا ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں ایک ایسا شخص ہوا ہے جس نے اعلانیہ اپنی ماں سے بدکاری کی، تو اس امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ حرکت کرے گا. بنی اسرائیل پھوٹ کر 72 طریقوں پر ہو گئے تھے، اور یعنی الگ الگ ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں متفرق ہوگی، یہ سب فی النار آگ میں ہیں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ رضی اللہ عنہم انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ناجی یعنی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جس صفت پر میں اور میرے اصحاب ہیں. اس حدیث کو ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے روایت کر کے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، تفسیر کے ساتھ لفظ 80 اسناد سے ملی ہے، یعنی اتنے لوگوں سے نقل کی گئی ہے یہ حدیث، تو اب اس کی جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے. اور واقعی ہم نے اگر ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، یعنی یہ حدیث سپورٹ کرتی ہے قرآن کے مضامین کو، کہ قرآن مجید میں پہلے جیسے بنی اسرائیل کے حالات آئے اور پھر مسلمانوں کے حالات. تو اگر آج ہم بنی اسرائیل کے حالات دیکھتے ہیں تو آج ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے حالات بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں اس موضوع میں نہیں جا رہی، اپنی جگہ پہ پورا ایک موضوع ہے. تو فائدہ انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یعنی بدون یعنی تفسیر فقط 73 فرقوں کی پھوٹ تک متعدد اسانید صحیحہ سے ثابت ہے، اور شک نہیں ہے کہ جو فرق اس طریق پر ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب تھے وہ جنتی ہیں. ابو داود نے اپنی سنن میں معاویہ بن ابی سفیان کی حدیث روایت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ اہل کتاب جو تم سے پہلے تھے وہ 72 ملتوں میں متفرق ہوئے، اور یہ امت ان قریب 73 فرقوں میں متفرق ہو جائے گی، ان میں سے 72 جہنم میں اور ایک فریق جنت میں ہے. فائدہ واضح ہو کہ فی النار ہونا 2 صورتوں کو شامل ہے. ایک یہ کہ آدمی ایمان کے لگاؤ سے بالکل خارج نہ ہو، اگرچہ دین رسالت سے خارج ہو گیا، جیسے معتزلہ اور شیعہ وغیرہ ہیں، اور شیعہ میں بھی ظاہر ہے سب نہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اول فی النار ہوں گے، پھر ان کے لیے وہاں سے نکالے جانے کی امید ہے، اور دوم یہ کہ دین توحید ہی سے خارج ہو گیا اگر کوئی، جیسے بعض روافض جو حضرت علی رضی اللہ عنہ میں الوہیت کہتے ہیں، اور جیسے اباحیہ فقیر اور بعض مرجیہ جو نفاق اقراری کو ایمان کہتے ہیں، حالانکہ دل میں کچھ نہیں ہے تو یہ کفار ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ ایمان اور کفر کی بحثیں ہم پہلے کر چکے ہیں، تو یہاں ہم ان کو نہیں کھولتے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ سنت کے طریقے پر اوسط چال سے عبادت کرنا بدعت کے طریقے پر بہت کوشش کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی انسان بہت محنت کر رہا ہو لیکن بدعتیں بھی کر رہا ہو ساتھ، یعنی بہت بڑی بڑی عبادتیں کر رہا ہو بدعتوں کے ساتھ، اور اس سے جو ہے انسان اوسط درجے کی بس عبادت کرتا ہو مگر اس میں بدعت نہ ہو، تو وہ بہتر ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ راہ حق و طریقہ رسالت کو لازم پکڑنا تم پر واجب ہے.
کیونکہ جس بندے نے طریق حق تعالیٰ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہو کر اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم کو یاد کیا، اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو یہ نہ ہوگا کہ اس کی آگ چھو جائے۔ اور راہ الہی و سنت رسالت پناہی پر اعتدال کی عبادت کرنا بہت بہتر ہے بنسبت اس کے برخلاف سبیل و سنت کے جد و جہد کرے۔ فائدہ، اگر ایک شخص رات دن نمازیں پڑھے اور وہ طریقہ سنت پر نہ ہو تو اس سے وہ شخص بہتر ہے جو ظاہر و باطن میں طریقہ سنت کے موافق فرائض اور سنتیں ادا کرتا ہو۔ یعنی نمازوں میں جیسے سنت اور فرض ہوتے ہیں اور نوافل ہوتے ہیں، اب ایک انسان جو ہے وہ اتنی توجہ کے ساتھ یہ سب تو کر رہا ہے اور باقی کچھ بہت سے فرائض ہوتے ہیں، جیسے وہ بنی اسرائیل کی حدیث ہے نا کہ وہ بس صرف فرض ادا کرتا تھا اور پھر بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو علم دین سکھانے میں۔ تو انسان یہ بعض اوقات نیکیوں میں انسان کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرائض انسان پورے کرے اور اس کے بعد اس کی یہ سب کچھ بھی ہو تو بہت نور علی نور۔ ابن عباس نے کہا کہ جو کوئی طریقہ سنت پر ہو کہ بدعت سے منع کرتا ہو اور طریقہ رسالت کی وصیت کرتا ہو تو ایسے شخص کو دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی صرف وہ شخص جو لوگوں کو روکتا ہو بدعتیں کرنے سے اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے کی وصیت کرتا ہو، جیسے یہ حالانکہ کوئی عبادت نہیں ہے لیکن یہ ایک اللہ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ فوجی ہے، جو ظاہر ہے لوگ کہاں پسند کرتے ہیں آپ ان کو منع کریں، یہ ختمے دلانا اور یہ نیازیں دلانا اور یہ اس طرح کی بات کرنا۔ لیکن خیر یہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں جنرلی، لیکن جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو پوچھنے میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں اتنی زیادہ جو پھر ڈیٹیلز جو ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں، وہ صرف لفظ کو سن کے سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ تو بدعت جو ہوگی وہ بدعت ہوگی، اور بدعت سے مراد ہوتا ہے کہ دین کے نام پر کوئی بھی آپ دنیا کا یا دین کا کام کریں اور اس کو دین سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اللہ آخرت میں آپ کو اس کے لیے جزا یا سزا دے، یہ بدعت ہو گئی۔ اور جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو کہ اس کام کو کرنے کا ثواب ہے یا اس کام کو کرنے کا کوئی گناہ ہے، یہ ہم نے خود گھڑ لی ہیں یہ چیزیں، تو یہ بدعت ہیں، گھڑی ہوئی چیزیں۔ تو فائدہ، کیونکہ یہ ولی ہے، یعنی جو یہاں اوپر بات کی کہ اس شخص کو دیکھنا عبادت ہے، تو یہ اللہ کا دوست ہے، جیسے میں نے لفظ استعمال کیا تھا فوجی، تو اس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے گا، جسے شاعر اللہ قرآن میں کہا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اچھی عبادت ہے۔ تو یہ کام دیکھیں نا کتنا اللہ کے ولی بننے کا ہمیں طریقہ پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے ولی بننا چاہتی ہیں تو دس از دا وے، یہ ہے وہ طریقہ اللہ کے ولی بننے کا۔ تو ابو العالیہ رحم اللہ وہ تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تم پر واجب ہے کہ وہ پہلا طریقہ اختیار کرو جس پر اہل ایمان پھوٹ پڑنے سے پہلے متفق تھے۔ عاصم رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو العالیہ کا قول حسن بصری ان سے بیان کیا تو کہا کہ ہاں واللہ ابو العالیہ نے سچ کہا کہ تم کو اچھی وصیت فرمائی۔ امام اوزاعی رحم اللہ علیہ نے کہا کہ طریقہ سنت پر اپنے جی کو تھامے رہ، اور جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم ٹھہر گئے تو بھی وہاں ٹھہر جا، اور جہاں انہوں نے کلام کیا وہاں تو کلام کر، اور جس چیز سے وہ رک رہے تو بھی رک رہ، اور اپنے دین کے سلف صالحین صحابہ یعنی رضی اللہ عنہم ان کی راہ پر چل، کیونکہ جہاں ان کی سمائی ہوئی تیری بھی سمائی ہوگی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یعنی جو تو بھی جنت عالیہ میں ان کے ساتھ پہنچ جائے گا، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، جو قرآن نے کہا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے رب العزت جل جلالہ ان کو خواب میں دیکھا، مجھ سے فرمایا کہ اے عبد الرحمن تو ہی میری راہ میں نیک باتوں کی تقید کرتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے رب تیرے ہی فضل سے مجھے نصیب ہوا ہے
اور میں نے التجا کی کہ اے رب تو مجھے اسلام پر موت دیجیے، اور فرمایا بلکہ اسلام اور سنت پر۔ فائدہ یعنی اسلام و سنت پر موت کی آرزو کر، کیونکہ میں تجھے یعنی صرف اسلام پر نہیں بلکہ سنت پر بھی اپنی پسندیدہ دین اسلام پر اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سنت پر وفات دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو سیکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں تو آج یہ چھوٹے جو بچے آج ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ایک ایک دو دو تین تین سال کے بچے ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں موبائل ہوگا، ایک ہاتھ مطلب صبح اٹھتے ہی بچہ روئے گا کہ مجھے موبائل پکڑا دو، ماں پکڑا دے گی۔ وہ 2 سال کا بھی، 6 کا بھی، 10 کا بھی، 20 کا بھی، وہ ماں باپ کے موبائل بچوں کے پاس ہے۔ اب کھانا کھا رہے ہیں تو وہ الٹے ہاتھ سے کھانا، کہیں گے لیفٹی ہے، بڑے مزے سے بتاتے ہیں پیرنٹس کے میرا بیٹا تو لیفٹی ہے، بیٹی تو لیفٹی ہے۔ ارے بھائی دو مارو ادھر سے ان کو، لیفٹی شفٹی کوئی نہیں ہوتا۔ انہیں بتاؤ کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، جب 2 دفعہ پٹیں گے اور 1 ہفتے کا کھانا بند کر دو کہ دیکھو کیسے سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے۔ بھائی کوئی عذر ہو انسان کے سیدھے ہاتھ میں، فالج ہو اس کے سیدھے ہاتھ میں، سمجھ آتا ہے لیفٹی ہے، تمہیں لکھنا ہے لکھو الٹے ہاتھ سے، لیکن کھانا کھانے کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو۔ لیکن وہ بھائی ہمارے ہاں تو وہ جس کو دیکھو وہ الٹے ہاتھ سے پی رہے، کوئی سنتوں کا اہتمام نہیں ہے۔ ان کو یہ بتاؤ کہ جی یہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، انہیں لگتا ہے وہ ہاں بچپن میں اپنے بچوں کو یاد کروائی نہیں ہے، بچپن میں ہمیں بھی یاد تھی۔ اچھا بھائی وہ بچوں کے یاد کرنے کی چیز ہے، اس کا مطلب ہے آپ تو بڑے کمپیوٹر پروگرامر ہیں، MBA کیا ہوا ہے آپ نے، تو PhD ہیں آپ، تو جنت کی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، تو آپ کو تو معاف ہو گیا، بس آپ نے بچپن میں کرنا تھا یہ دین، تو بس بچپن میں بچوں کے عمل کرنے کا یہ ایک کوئی ماڈل ہے۔ بندہ بڑا ہو جائے تو اس کے لیے تو یہ دین نہیں ہے۔ تو سفیان ثوری جو ہے رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کوئی قول ٹھیک نہیں جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، پھر کوئی قول ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ اور اس کا فائدہ یہ لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد حدیث شریف سے طریقہ رسالت معلوم ہوتا ہے، اور یہ متقی ظاہر و باطن کے موافقت سے ہوگا، حتیٰ کہ اگر ظاہری اعمال میں موافق ہو اور باطنی خوف و عظمت الہی و شوق آخرت و دائمی یاد سے غافل ہو تو گویا بے نیت ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ سے بہت کم ہیں۔ یوسف بن اسبات انہوں نے کہا کہ مجھ سے سفیان ثوری جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے یوسف اگر تجھے خبر ملے کہ فلاں شخص سرحد مشرق میں سنت کے طریقے پر مستقیم ہے تو اس کو سلام بھیج، اور اگر تجھے خبر ہو کہ ایک شخص دیگر سرحد مغرب میں طریقہ سنت پر مستقیم ہے تو اس کو سلام بھیج کہ اہل سنت والجماعت بہت کم رہ گئے ہیں۔ واقعی آج ایسا ہے کہ کس کو سنتوں کی فکر ہے؟ یہ تو ہم چھوٹی چھوٹی بات بتا رہے ہیں، سب سے بڑی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی انہوں نے، اللہ کے دین کے لیے اپنے صبح شام کو وقف کیا۔ صحابہ کی سنت، یہ جو پوری ایک جماعت تھی جن سے ہمیں یہ احادیث ملتی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت بیٹھے ہوئے چبوترے پہ دین سیکھتے تھے، کوئی دنیا کی معاش نہیں کرتے تھے۔ ابو ہریرہ جن کو ہم اتنی ان کی تعظیم آج ہم کرتے ہیں، اگر ہم اس وقت دیکھتے تو شاید ہمیں تو ان کو دیکھ کے کچھ ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ وہ بندہ کئی کئی دن بھوکا رہتا تھا کہ ان کو بھوک کی وجہ سے ایسی حالت ہوتی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ وہ بھی چاہتے تو جا کے جی معاش کے کام کرتے، جی وہ بھی IT پروفیشنل ہوتے، جی کہتے ہیں ہم جی آج جی ڈیٹا سائنس میں ڈگری لی ہوئی ہے۔ او ہو، جنت میں جانے کا راستہ تو اسی ڈیٹا سائنس سے ملے گا؟ یہ تو ہم نے سکھایا ہوتا ہے بچے بچیوں کو، وہ نہیں سکھایا ہوتا کہ اللہ کی بندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ وہ تو دنیا پھر جب خوب اچھے طریقے سے اٹکتی پٹکتی ہے تو پھر ہم کچھ اچھے بچے بن جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں یاد کر لیتے، پتہ چلتا ہے ہم پہ سحر ہو گیا، جادو ہو گیا،
بندش ہو گئی، یہ سب ہو گیا، تو پھر ہم دعائیں یاد کرتے ہیں، پھر ہم اس لیے پڑھتے ہیں. ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے ہمیں تو اپنا لالچ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ مسائل ختم ہوں ان تمام چیزوں سے. تو ایوب سختیانی وہ رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ میں طریقہ نبوت پر عمل کرنے والوں میں سے جب کسی کے مرنے کی خبر سنتا ہوں تو اس کا جانا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میرے بدن کا کوئی حصہ جاتا رہا. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ عرب اور عجم دونوں کی نیک بختی کے آثار میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں اہل سنت کا عالم عطا فرما دے، یعنی ایسا عالم ان کا پیشوا کرے جو طریقہ رسالت کا عالم وہ سنت پر مستقیم ہو. اس زمانے میں لوگ عالم کی تعظیم اور اقتداء کرتے تھے، اب تو ربانی عالم کے دشمن ہو جاتے ہیں اور شیطانی مکار جاہل طالب دنیا کی پیروی کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر جن علماء کے پیچھے فالوئنگ ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے دنیا دار ٹائپ ہوتے ہیں. عبداللہ بن شوذب انہوں نے کہا کہ نوجوان جب طاعت الہی پر متوجہ ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، یعنی جوانی میں، اور اس کا بھائی چارہ ایسے مرد صالح سے کر دے جو طریقے سنت پر مستقیم ہوتا ہے کہ وہ صاحب سنت اس نوجوان کو بھی طریقے سنت پر ابھار لے جاوے. یوسف بن اسبات نے کہا کہ میرا باپ قدری معتزلی تھا اور میرے ننیال کے لوگ رافضی تھے. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے امام سفیان ثوری کے ذریعے سے مجھے ان دونوں گمراہ فرقوں سے نکال کر نجات دی. اور معتمر بن سلیمان تیمی انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں شکستہ خاطر تھا. مجھ سے فرمایا کہ تیرا حال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرا ایک دوست انتقال کر گیا. مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ طریقے سنت پر مرا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں. ہم تو جب مرتا ہے بندہ کوئی، ہم تو بس یہی ہمارے اندر بحث ہوتی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے اوپر بات ہوئی ہے نا کہ کلمے پر اس کی موت آئی ہے، بس وہ سنتیں ہیں، وہ نہیں ہوتی کوئی کہ کوئی سنت پر بھی تھا. اب تو بس وہ ہم زبردستی اسے کلمہ پڑھا کے جی ریکارڈ کروانا ہوتا ہے ہم نے کہ اماں جی نے کلمہ پڑھ لیا، اماں جی جنت میں چلی گئیں. اماں جی نے پوری زندگی، یا ابا جی نے، یا کوئی بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو، اس نے ساری زندگی اس کو نہ پتا ہوگا کہ جی کھانے کی سنتیں کیا ہیں، بیٹھ کے کھانا اور جی چبا کے کھانا. کتنی سنتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. کھانا کھا کے شکایت کریں گے یہاں درد ہو رہا ہے وہاں درد ہو رہا ہے، جب اوور ایٹنگ کر لیں گے تو یہ حال ہے. جسم دیکھو تو وہ عورتوں کو دیکھو تو پہلوان لگتی ہیں، مردوں کو دیکھو وہ بھی پہلوان لگتے. وہ کھانا سارا جسم میں اسٹور ہوا ہے. یہی بتا رہا ہے کہ سنت کے حساب سے آپ کھانا نہیں کھاتے، آپ کا جسم بتا رہا ہے. تو انسان چلے کھانے کا اس کو شوق ہو، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو پھر جائے واک کرے، اپنے جسم کی ساری چربی کو پگھلائے. وہ خود دیکھے گا اس کے جو جسمانی ظاہر جو مسائل ہیں صحت کے سب خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ جب مرا ہے تو اس کی سنتوں کا کیا حال تھا، اس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تھی کہ نہیں تھی. اس نے سیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی پڑھی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا امام یہی حافظ ابن قیم جو ہیں ان کا قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صحیح کام کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے کرنا، یہی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر سنت کیا ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے، یعنی یہ کام کرنے کا ہے بھی کہ نہیں ہے، پھر اس کام کو کب کرنا ہے. بھئی طلاق تو دینی ہے بیوی کو، طلاق کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں اتارا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ جی بیوی نے ذرا سی آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی، آپ نے کہا لو بھائی پھینٹ، یہ لو طلاق. ٹھیک ہے بھائی، ویل پھر دوسری دفعہ یہی ہوا، پھر شوہر کو غصہ، پھر اس نے کہا طلاق. پھر تیسری دفعہ ہوا، پھر شوہر کو غصہ آ گیا. اب شوہر رونے لگے گا کہ جی یہ تو 3 ہو گئی، اب وہ جائے گا مفتی کے پاس
کہے گا میرے لیے مسئلہ کوئی حل کرو، مفلی ڈھونڈے گا، اس میں کون سی لوپ لگاؤں میں؟ وہ جیسے بنی اسرائیل کے وہ ہفتے کے دن مچھلیاں کیسے پکڑی جا سکتی ہیں، تو وہ بھی وہ لوپ لگا کے اس کو دے گا کہ یہ نہیں ہوئی، تو وہ 6-10 مرتبہ اپنی یہ خواہش پورا کرتا. اب تو اس کی جو زبان ہے عادی ہو گئی ہے طلاق کا گیم کھیلنے کی. تو ہمارے ہاں تو یہ والا حال ہے کہ سنت تو بہت دور کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنتیں سیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی کبھی وہ جو ہم نے سورہ تحریم میں دیکھا، بس اتنی لڑائی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیگمات کے ساتھ، اس کے زیادہ کہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے کوئی. ہمارے ہاں تو جی شوہر یہ مارا پیٹ ہوتی ہے، یہ جی ان کو بیویوں کو جس طرح کی زبان بیویوں سے بولتے ہیں. ابھی کل یا پرسوں ہی ایک بیگم نے اپنے شوہر کے بارے میں، شوہر بھی لگتا تھا کہ وہ قرآن کا درس سن چکے ہیں، ان کو قرآن پورا آتا ہے. ہمارے یہاں تو وہ اس لیے سنتے ہیں نا بیچارے مرد کہ ان کو اپنی طرف کی ساری ایکسپلینیشنز اور ریشنلز آ جائیں کہ جی مجھے کیا بہانے بنانے ہوں گے مفتی کے پاس، مولوی کے ساتھ. تو بہن جس طرح سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی، اور پھر جب دوسری نشست میں انہوں نے اپنے شوہر کی باتیں جب بتانی شروع کی، تب مجھے بڑی ہنسی آئی کہ شوہر پکا جو ہے وہ اس نے کہیں درس ورس سن کے اپنے حساب سے ساری باتیں سیٹ کی ہوئی ہیں کہ پھنسوں نہ میں کہیں پہ بھی. تو میں یہ بھی کرتا ہوں، اپنی ذمہ داریاں میں پوری کرتا ہوں. تو لیکن وہ جو طریقہ کار تھا ان کا گھر کے اندر، تو وہ تو اللہ تعالیٰ بچائے. سنت کا تو انہیں پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، کتنی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں اس دنیا میں 3 چیزوں سے بہت محبت ہے، اس میں ایک عورت ہے. تو جس چیز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہو، ہمارے ہاں تو مرد جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ مرد کیسا ہوتا ہے. اپنے باپ سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے کہ گھر میں جی مرد ایسے رہتا ہے. وہ تو نسل در نسل ہمارے ہاں یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے. یہ ایکٹنگ نہیں ہو رہی کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. تو آگے بڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں آج کی اس بات چیت کو کہ عبداللہ بن شوذب انہوں نے کہا کہ نوجوان جب طاعت الہی پر متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کا بھائی چارہ ایسے مرد صالح سے کر دے جو طریق سنت پر مستقیم ہوتا ہے، اور وہ صاحب سنت اس نوجوان کو بھی طریق سنت پر ابھار لے جاوے. یوسف بن اسبات نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ معتزلی قدری معتزلی تھا اور میرے ننیال کے لوگ رافضی تھے. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے امام سفیان ثوری ان کے ذریعے سے مجھے ان دونوں گمراہ فرقوں سے نکال کر نجات دی. یعنی خود دیکھو اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ننیال میرے ایسے لوگ تھے اور باپ میرا ایسا تھا، یعنی دونوں طرف سے میرے اوپر اللہ کی جو ہے وہ تباہی تھی. لیکن اللہ نے کیا بنایا، کسی ایک ان کے جان پہچان میں کسی انسان کو ان کے لیے یہ سبب بنایا کہ جس نے ان کو اس گن سے نکال دیا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہاں پیدا ہوئے. یہ تو ہمارے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہ تو پھر تو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ تو لمبی چین ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ دیکھو بت کدا ہے، یعنی وہ بناتا ہے، بت بناتا ہے. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھو. تو یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ پیچھے سے کیسے ہیں، اور آپ کے اپنے ذات کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. والد کے لیے جتنی ابراہیم علیہ السلام کوشش کر سکتے تھے آپ نے کی اپنے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا کہ آپ نے اتنی زندگی میں اپنے بڑوں کے لیے کوشش پوری کی، اور آپ کی اولاد کی آپ نے تربیت ٹھیک کی تھی، پھر بھی اس کے بعد وہ نہیں آپ بچا سکے. تو اور بعض اوقات بچانا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بچانا تو یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تو آخرت کے بھی عذاب میں مبتلا ہوا نا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے اللہ تعالیٰ، اب ہم یہی امید کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کہ کوئی ہو اور اس سے کوئی گناہ ہوا ہو تو دنیا میں تو اس کو نے کفارہ دے دیا ہو اور آخرت کی سزا سے اللہ نے اسے بچا لیا ہو. تو یہ بھی بچانا بہت اچھا بچانا ہے. تو دنیا میں بچا لیا ان کو. تو کہتے ہیں کہ نجات دے دی. معتمر بن سلیمان التیمی نے کہا کہ میں اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت میں شکستہ خاطر تھا. مجھ سے فرمایا کہ تیرا حال کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ میرے ایک دوست
میرا ایک دوست انتقال کر گیا، مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ طریقے سنت پر مرا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر تو کچھ غم نہ کر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گیا۔ امام سفیان ثوری نے کہا کہ اپنے علماء شاگردوں سے فرمایا کہ اہل سنت کے حق میں بھلائی کرنے کی وصیت قبول کرو، یہ پردیسی بیچارے بہت کم ہیں۔ امام ابو بکر بن عیاش انہوں نے فرمایا کہ جس طرح شرک اور باطل مذاہب کی بنسبت اسلام نادر عزیز ہے، اسی طرح اسلام میں بدعتی فرقوں کی بنسبت یہ فریق نادر عزیز بلکہ نادر عزیز ہے، بلکہ بہت نادر عزیز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں نے کسی شخص کو جو حدیث و سنت والا ہو دیکھتا ہوں تو ایسا ہے کہ گویا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو دیکھ لیا۔ شیخ جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راہیں سب خلق پر بند ہیں سوائے اس شخص کے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لازم پکڑا تو نیکیوں کی سب راہیں اس پر کھلی ہیں۔ شیخ جنید جو ہیں ان سے دوسری روایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کرنے کی راہ سب خلق پر مسدود ہے سوائے ان مومنوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں اور آپ کے طریقہ سنت کے تابع ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بے شک تمہارے واسطے نیک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہماری زندگی کا لائف سٹائل کیا ہے؟ شادیاں کریں، کوئی مرے تو ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے، صحابہ نے اپنے سامنے جن لوگوں کو دفنایا تو کیسے یہ سارے معاملے کیے۔ کیا ان کے مرنے کے بعد مردوں کی بخشش کے لیے مولوی مفتی کو بلایا جاتا تھا کہ اب یہ جی بخش آئے گا؟ وہ مجھے ایک دفعہ کسی نے بلا لیا، ہم جیسوں کو تو لوگ کم کم بلاتے ہیں، لیکن کسی نے بلا لیا اپنی کسی میت پر کہ جی یہ درس دیں گی اور درس ایسا ہوگا کہ جی ہم سب روئیں گے اور پھر یہ جو ہمارا مردہ ہے بخش گیا، ٹینٹے فش ہو گئی۔ میں نے وہاں پہ کچھ اور درس پہ باتیں کر دی تو وہ خاتون کہتی ہیں مجھے کہ تو بڑی ڈاڈی ہیں، مطلب ان کو لگا کہ یہ تو بھائی بڑی ڈاڈی، بھائی ان کو نہیں آئندہ بلانا، یہ تو مردہ نہیں بخشوا کے گئی ہمارا۔ تو بندہ خود اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے، پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرے۔ ہم یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی تھی تو لوگ ہنسیں گے کہ اللہ کا ایک حکم بنیا اسلام و خمسن، جس بنیاد اسلام کی جن چیزوں میں ہے 5 چیزوں پہ، ان میں سے ایک کیوں؟ کیونکہ اتنا مال ہی کبھی جمع نہیں ہوا کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت آئے۔ اور ہم تو اور پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کیا تھی، ہم اتنا مال جمع کرتے ہیں اور ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی آج کا درس بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلا جو انشاءاللہ غالباً ایک ہفتے کے فرق کے بعد یا جب بھی میں دوسری نشست میں اس قابل ہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ کر سکوں تو پھر اگلا باب جو ہے جو بدعتوں کے بارے میں خاص طور پر ہے وہ انشاءاللہ ظاہر سنت اور بدعت ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، تو اگلے باب میں بدعتوں کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے ہم۔ تو مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔